حضرت والا جناب فضل منان صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں اور آج کے اس قومی یوم تعلیم کے موقع پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کچھ اشعار والد محترم کے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں گھٹا ٹوپ اندھیروں کے قریب، آسمانوں میں گھٹا ٹوپ اندھیروں کے قریب ایک ستارہ تھا سرے شام چمک جاتا تھا، اور ایک سہارا تھا وہ ملت مظلوم تیرا، ایک سہارا تھا او اے ملت مظلوم تیرا، رہبر دین تھا اے امت مرحوم تیرا، بحر ظلمات کا شفاف جزیرہ تھا وہ، بحر ظلمات کا شفاف جزیرہ تھا وہ، جانے کس کان کا نکلا ہوا ہیرا تھا وہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد جنہیں امام الہند کہا گیا، آج ہم جن کے نام پر قومی یوم تعلیم مناتے ہیں، وہ شخصیت جو مکے میں پیدا ہوئی تھی اور بعض حالات کی وجہ سے مکے سے ہجرت کر کے اپنے آبائی وطن کلکتے آتی ہے، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی مدرسے، کسی درسگاہ، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی بڑے انسٹیٹیوشن کی فارغ التحصیل نہیں تھی، لیکن یہ تاریخ اپنے صفحات کے اندر سموئے ہوئے ہے، اٹھائے ہوئے ہے اس امانت کو، اور یہ بباغ دہل یہ اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی تعلیم کی تاریخ اپنا رخ نہ طے کر پاتی اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت نہ پیدا ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت ہے جنہوں نے ماڈرن انڈیا کی، ماڈرن تعلیم کی روپ ریکھا طے کی، اس کی لائن طے کی، اس کی ترتیب بنائی، اور یہ میں بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جس شخص نے پہلی مرتبہ اسٹیبلش کیا تھا اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا، آئی آئی ٹی کا جس نے کانسیپٹ دیا تھا اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا، انسٹیٹیوشن فار انڈین سائنس کو جس نے ڈیولپ کیا تھا اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا، ساہتیہ اکیڈمی جس نے اسٹیبلش کی تھی اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا، صحافت کی دنیا کو اٹھائیے، الہلال، البلاغ جیسے پیپروں کے ایجاد کر کے اس کو لکھ کر اپنی ایڈیٹرشپ کے ذریعے سے جس عروج اور جس بلندی تک پہنچایا تھا اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ پیدائشی جینیس پیدا ہوئے تھے، یہ گفٹڈ پرسنالٹی تھی جن کے بارے میں سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ جس دن ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے تھے وہ بچے نہیں ہوئے تھے، 50 سال کے تھے اسی دن، 50 سال کی میچورٹی اس شخص کے اندر اسی دن آتی ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا کھیل کھلونوں کے ذریعے سے نہیں تھا، اس کا کھیل غباروں کے ذریعے سے نہیں تھا، وہ کوئی کھیل ایسا نہیں کھیلتا تھا جو ہم جیسے بچے اپنے بچپن میں کھیلا کرتے تھے، وہ بڑوں کے کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ اسٹیج سجاتے، بہنیں نعرہ لگاتی کہ دلی والے مولانا آ رہے ہیں، اور اسے تمطراق کے ساتھ، اسے ناز اور نخرے کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، اسے جوش کے ساتھ ان کے ساتھ سلوگن اور نعرے لگائے جاتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اس طریقے سے قدم رنجا ہوتے تھے۔ آج ہمارے بیچ چونکہ ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میں انہیں سننا ہے، اس لیے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جہاں یہ کردار تھا علم میں، علم کے انسٹیٹیوشن اور اداروں کو بنانے میں اور ہندوستان کے اندر ماڈرن تعلیم کی روپ ریکھا طے کرنے میں، وہیں دو باتیں ہیں، دو احساسات ہیں، دو جذبات ہیں، دو امنگیں ہیں، دو مقاصد ہیں جو کسی بھی ہندوستانی کے دماغوں میں پلک سکتے ہیں۔ ایک وہ احساس، ایک وہ جذبہ اور امنگ جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا جذبہ اور امنگ کہلاتا ہے، جب غلام ہندوستان تھا، جس وقت آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اس وقت کا یہ خواب تھا کہ کاش یہ ہندوستان آزاد ہو جائے، غلامی کے پنجے سے نکلے، اور یہ برٹشرز جنہوں نے ہندوستان کو جکڑ رکھا ہے اپنی غلامی کے پنجے میں، کہ جہاں سے دیش کو چھوڑ کر آزاد ہو، اس کے لیے تحریکیں چلائی گئی، خلافت موومنٹ ہو، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہو، کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہر جگہ پیش
پیش رہتے ہیں، صرف پیش نہیں رہتے ہیں، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جیل کی کوٹریوں میں بند کیے جاتے ہیں، 1-2 سال نہیں، 6 ساڑھے 6 سے 7 سال تک ان کو قید کی صحبت ملتی ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ اپنا قلم دیش کی آزادی کے لیے وقف کیا، اپنی زبان دیش کی آزادی کے لیے وقف کیا۔ ابوالکلام آزاد وہ شخص ہیں جو اپنی قوم کے لیڈران سے بھی ایک طرف لڑ رہے تھے۔ جناح کے سامنے سب سے بڑی جو طاقت بن کے کھڑی ہوئی تھی، اس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد تھا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخص تھے جو انگریز کے سامنے سب سے بڑی طاقت بن کے کھڑے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ میں غلامی کے بعد تعلیم کو سب سے ضروری چیز سمجھتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ وہ آزادی سمجھتے تھے، اس کے بعد تعلیم کو۔ جو شخص تعلیم کے لیے بنا تھا، جس کے بارے میں جس کی وفات پر ایک اسکالر نے یہ کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ اکیلے شخص ہیں کہ آزاد ہندوستان کے بعد جن کی قربانیوں کا صلہ اور حوصلہ نہیں مل پایا، کیونکہ پنڈت جی کو پرائم منسٹرشپ ملی، سردار پٹیل جی ہوم منسٹر بنے، اور ہمارے مہاتما گاندھی جی تو مہاتما بنی کر ہر نوٹ پر چھپ گئے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد جس کے سامنے گاندھی جی سر جھکا دیا کرتے تھے، جس کے سامنے پنڈت جی کی ساری سیاست بچپن کی طرح دکھائی دیا کرتی تھی، جن کے سامنے سردار پٹیل گھسٹتے نظر آتے تھے، اس مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک چھوٹی سی منسٹری دی گئی، وزارت تعلیم۔ اس قد و قامت کے سامنے وزارت تعلیم کی ویلو کیا تھی، اہمیت کیا تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کس اسکالر نے کہا تھا، وفات کے وقت کہا تھا کہ سارے لوگوں کو ان کی قربانیوں سے زیادہ کی چیزیں اور اعزاز ملا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت تھے، اگر دیش کی آزادی میں اپنا وقت صرف نہ کرتے تو پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز کی اگر کوئی لسٹ بنائی جاتی اور 10 لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی تو یقینی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ان میں سے ایک ہوتے۔ بہر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کی محنت مولانا ابوالکلام آزاد اور بے شمار لیڈروں نے کی، اور ان کا یہ جذبہ تھا کہ ہندوستان متحد رہے، ایک رہے، یہ الگ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ہندوستان کی فطرت کا حصہ ہے، یہ اس کی طبیعت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ یہاں کے ہندو اور مسلمانوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے، اس لیے یہ دونوں الگ نہ ہونے پائے۔ ہندوستان جب الگ ہوا ہے، جب بٹا ہے، تو سب سے زیادہ جو خون کے آنسو روئے ہیں ان کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ لگنی چاہیے۔ ہمارے پوروج نے دیش آزاد کیا ہے اور اب ہمیں اس دیش کو غلام بننے نہیں دینا ہے۔